میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 139 اور اس کی آیت 9 سے لے کے باب 141 اور اس کی آیت 5 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پائیں گے اور پڑھیں گے زبور کی کتاب باب 141 اور اس کی آیت 8 اور 9۔ یہاں داؤد خدا سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اے مالک خداون، میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے، میری جان کو بے کس نہ چھوڑ، مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے، اور بد کرداروں کے دم سے بچا۔ داؤد دعا کرتے ہیں کہ انہوں شریروں کے پھندوں میں نہیں پھنسنا۔ شیطان جو ہے ہر وقت ہم کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمہ قسم کے طریقے استعمال کرتا ہے ہم کو پھنسانے کے لیے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کے کئی طریقوں کو جو انہیں ہم پہ استعمال کرتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو ہم خدا سے دعا کرنا کہ خداون تو میری مدد کر شیطان کے کاموں کو پہچاننے کے لیے۔ تو یہاں میں باب 141 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 142، اور باب 142 کا مضمون ہے داؤد کے مصیبتوں کی شروعات۔ یہ زبور جو ہے داؤد کا مشکل ہے جب انہوں غار میں تھے۔ یہ ایک ایسا زبور ہے جس سے آپ اور میں کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ زبور میں آپ کو داؤد کی دعا نظر آئیں گی۔ تو اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور بہن، جب داؤد جو ہیں خدا سے دعا کرتے تھے تو اونچی آواز کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے ان کے دل کو تسلی ہوتی تھی۔ آیت 2 پڑھیں گے، میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ دوسرے معنی میں داؤد جو ہیں اپنے دل میں جو بھی تھا وہ سارے باتوں کو خدا کے سامنے جو ہے اقرار کرے۔ ان کے دل میں جو بھی تھا وہ سارے باتیں داؤد جو ہیں خدا کو بتائے۔ میرے بھائی اور بہن، اسی طریقے سے ہم دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے دل میں جو بھی بات ہے ہم کھلم کھلا خدا کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں داؤد کتنی اچھی طریقے سے بولتے ہیں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ کیا بول رہے ہیں انہوں؟ میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائی، ہم ہمارے مصیبتیں خدا کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے تاکہ انہیں ہمارے کو تسلی دے۔ ویسا ہمارے خوشیوں کے بارے میں خدا سے بولنا چاہیے تاکہ انہیں ہمارے زندگی میں اور بھی خوشیاں بھرے۔ ویسا آپ اپنے ناپسند چیزوں کے بارے میں خدا سے بولنا چاہیے تاکہ انہیں آپ کی مدد کرے۔ ویسا تاکہ آپ اپنے ناپسند چیزوں پہ قابو پائے۔ ویسا خدا کو جو ہے اپنے آزمائشوں کے بارے میں بتاؤ، اور جب آپ اپنے آزمائشوں کے بارے میں خدا سے بتائیں گے تو خدا جو ہے آپ کے اور وہ آزمائشوں کے بیچ میں دیوار کھڑا کر دیں گا اور آپ کو بچا لیں گا۔ یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے ایک چیز بھی چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا آپ کا مددگار ہے، خدا آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ داؤد کا جو ہے خدا کے ساتھ اتنا اچھا رشتہ تھا کہ انہوں اپنا دل کھول کے خدا کو صاف صاف بتا دیے
کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ تو یہاں داؤد بولتے ہیں، میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ کیا بول رہے ہیں انہوں؟ میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ آیت 3 میں داؤد خدا سے دعا کرتے ہیں، جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی تو میری راہ سے واقف تھا، جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ تو داؤد کے دشمن داؤد کو پھنسانے کی کوشش کرے، لیکن داؤد ایک بہترین کام یہ کرے کہ خدا سے دعا کرے اور خدا سے مدد مانگے اور خدا ان کی نیک ہدایت کرا۔ آیت 4 میں داؤد بولتے ہیں، دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ تو جب داؤد جو ہیں پہلی مرتبہ سول کے محل کو چھوڑے تو ان کی یہ حالت تھی، مگر بعد میں جیسا ہم دیکھیں ہیں 400 لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ داؤد جانتے تھے کہ خدا ان کی اس معاملے میں مدد کرا ہے، کیونکہ انہوں خدا سے دعا کرے۔ آیت 5 پڑھیں گے، اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کے زمین میں میرا بکھرا۔ یا ہم ایک بات یاد رکھنا ہے کہ داؤد ہمیشہ خدا کو اپنی پناہ مانتے تھے۔ انہوں انسان کو اپنی پناہ نہیں مانتے تھے، ان میں یہ عادت نہیں تھی۔ انہوں اگر پناہ لیتے تھے تو خدا میں لیتے تھے۔ ہم بھی ہمیشہ خدا کو اپنی پناہ ماننا چاہیے۔ انسان ہماری پناہ نہیں بن سکتا، صرف خدا ہماری پناہ بن سکتا ہے، اور یہ بات کو ہم جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم انسان سے پناہ لیں گے، یاد رکھو انسان ہم کو پناہ نہیں دے سکتا، پناہ دینے والا صرف خدا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کو صرف خدا میں پناہ لینا ہے، ہماری نظر ہمیشہ خدا پہ رہنا چاہیے۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ میری فریاد پر توجہ کر، کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں، میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش، کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں۔ میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں۔ صادق میرے گرد جمع ہو گئے، کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 7 کے شروع کے حصے میں لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں۔ تو یہاں داؤد جو ہیں اپنے دشمنوں کے قید سے نکلنا چاہتے تھے، یعنی کہ دشمناں ان کو چو طرف سے گھیر لیے تھے، اور انہوں یہ بندش سے باہر آنا چاہتے تھے، اور انہوں یہ بات جانتے تھے کہ صرف خدا ان کی اس معاملے میں مدد کر سکتا ہے۔ ان کو پورا بھروسہ ہے کہ خدا ان کو نکالیں گا۔ لیکن یہاں ہم کو داؤد کے زندگی میں ایک خاص بات غور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں بولتے ہیں تیرے نام کا شکر کروں، یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب خدا ان کو ان کے بندش سے باہر نکالیں گا تو انہوں سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ تو یا میں باب 142 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے زبور 143، اور یہ زبور کا مضمون ہے جلد سے جلد مدد کے لیے داؤد کی دعا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں داؤد خدا سے دعا کرتے ہیں، اے خداوند میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں داؤد جو ہیں جواب کے لیے خدا کے راز بازی کے لیے اور خدا کے وفاداری کے لیے اپیل کرتے ہیں۔ پیارے دوست،
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایمان رکھنے والے گناہ کرتے ہیں تو ان لگا یہ کام کرنا کہ خدا کے راز بازی کے لیے اور خدا کے وفاداری کے لیے اپیل کرنا؟ تو داؤد کے وسا ہم خدا کے وفاداری کو اور خدا کے راز بازی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا سے اپیل کرتے ہیں۔ میرے دوست، یہ زبور ایک زبردست دعا کا زبور ہے، اور یہ آپ کے اور میرے تجربے میں بیٹھ سکتا ہے۔ اسرائیلی قوم کی بھی یہ ایک عرضی ہے، یہ ان کی ایک امید ہے جب ان لگا خدا کو پکاریں گے مدد کے لیے۔ یہ مصیبت غیر قوم والوں کے ساتھ بھی ہے۔ ان لگا مذہبی باتوں پہ زور دے رہے، ان لگا کچھ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے خدا کو خوش کرے ویسا، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ان لوگوں کے لیے کچھ کر چکا ہے۔ خدا اپنے ایک لوتے بیٹے کو صلیب پہ بھیج دیا تاکہ سارے دنیا والوں کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے ویسا۔ تو آپ اس وقت خدا کو خوش کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بیٹے کو اپنے دل میں ایک منجی کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان اس کے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو اپنے دل میں منجی اور خدا کے حیثیت سے قبول کرنا۔ خدا کی خواہش جو ہے یہ ہے ہر ایک انسان سے۔ جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے خدا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 6۔ یہاں داؤد خدا سے بولتے ہیں، میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے، صلا۔ یہاں جب داؤد بولتے ہیں میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، تو آپ سوچ سکتے کہ داؤد جو خدا کے ساتھ کتنی عاجزی کرتے ہوں گے کہ خدا ان کی زندگی میں جلد سے جلد کام کرنا اور ان کو ان کے دشمنوں کے بندش سے چھڑانا۔ داؤد کی خواہش تھی کہ انہوں جو ہے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے بچے رہنا اور چھڑا جانا۔ آگے جو ہے داؤد بولتے ہیں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے، یعنی کہ داؤد بار بار خدا کا خیال اپنے دل و دماغ میں لاتے تھے۔ ان کی خواہش رہتی تھی کہ انہوں ہمیشہ خدا سے بات کرنا۔ آیت 7 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداس ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں خبر میں اتارنے والے کی مانند ہو جاؤں۔ تو داؤد یہاں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ سوائے خدا کی کوئی بھی ان کا مددگار نہیں۔ اگر مدد کر سکتا ہو تو صرف خدا ان کی مدد کر سکتا ہے۔ آیت 8 سے 10 پڑھیں گے، صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ تو میرے دوست، یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ داؤد خدا پہ کتنا بھروسہ رکھتے تھے۔ خدا ان کی پناہ تھا، خدا ان کی امید تھا۔ یہاں داؤد خدا سے بولتے ہیں، مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تو یہاں داؤد خدا کے مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں، مگر کیا داؤد خدا کے مرضی پہ چل سکتے تھے کیا؟ بالکل نہیں۔ تو پھر خدا کی مرضی پہ چلنے کے لیے ان کو کیا چیز کرنے کی ضرورت تھی؟ خدا کی مرضی پہ چلنے کے لیے ان کو خدا سے سیکھنے کی ضرورت تھی۔ داؤد جانتے تھے کہ انہوں بغیر خدا سے سیکھے کہ خدا کے مرضی پہ نہیں چل سکتے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ داؤد اپنی زندگی کے ہر ایک حصے پہ خدا کی ہدایت لینا چاہتے تھے۔ اگر آپ خدا کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں
تو दाऊद के वैसा दुआ करो। मालिक खुदावन मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। तो यहाँ मैं ज़बूर 143 को ख़त्म करना चाहूँगा और अब हम उठाएंगे ज़बूर 144। 144 का मज़मून है, क्योंकि खुदा जो है उसके लिए हम्दो सना और उससे दुआ। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1। यहाँ दाऊद बोलते हैं, खुदावन मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे होठों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब दाऊद खुदा से ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है। शायद अब कोई ये बोलेगा कि पुराने अहदनामा में खुदा जो है जंगी किस्म का था, जंग करने में ज़्यादा जोर देता था। प्यारे भाई बहन, आप दाऊद के ज़माने में रहते तो आपको पता चलता था कि आपको आपके दुश्मनों से हिफाजत करना है। अगर एक दुश्मन आपके सामने आता तो आप उसका मुकाबला करना ज़रूरी था, और अगर मुकाबला नहीं करते हैं तो उन्हें आपको क़त्ल कर दे सकता। तो आपके बचाव के लिए आपको लड़ाई करने के लिए सीखना ज़रूरी था। तो दाऊद ये लड़ाई भी खुदा से सीखना चाहते थे। आयत 2 पढ़ेंगे, वो मुझ पर शफकत करने वाला और मेरा खिला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला, वो मेरी सिपर और मेरी पनागाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबे करता है। तो दाऊद यहाँ बोलते हैं कि खुदा उनकी शफकत है। अगर आप में और मेरे में राजबाजी है तो वो यीशु मसीह हैं। दाऊद ये भी बोलते हैं कि खुदा उनकी शफकत है, खुदा उनका खिला है, खुदा उनका ऊंचा बुर्ज है, खुदा उनका छुड़ाने वाला है, खुदा उनकी सिपर है, खुदा उनकी पनागाह है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो दाऊद का रिश्ता ज़ाती तौर से खुदा के साथ था। प्यारे भाई बहन, हमारा रिश्ता खुदा के साथ ज़ाती तौर से कायम कैसा हो सकता है। हमारा रिश्ता ज़ाती तौर से खुदा के साथ उस वक़्त कायम होता है जब हमारे गुनाह माफ़ होंगे। हमारे ज़िंदगी में गुनाह रख लेते हुए हम खुदा के साथ ज़ाती तौर से रिश्ता कायम नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे गुनाह कैसा माफ़ होना। मेरे भाई और बहन, खुदा हमारे गुनाह माफ़ करने के लिए एक ही रास्ता निकाला है, और वो रास्ता है यीशु मसीह, जो खुदा के एक लौते बेटे हैं, जो 2000 साल पहले एक इंसान बन के ये ज़मीन पे आ गए और हमारे गुनाहों की पूरी कीमत सलीब पे अपना पाखून बहा के और अपनी जान दे के चुकाए। खुदा का वादा है कि जो कोई भी उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह पे ईमान लाएगा तो खुदा उसके सारे गुनाह को माफ़ करेगा और उसको हमेशा की ज़िंदगी देगा और उसके साथ ज़ाती तौर से रिश्ता कायम करेगा। तो प्यारे भाई बहन, क्या आप खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह पे ईमान लाके अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करके हमेशा की ज़िंदगी हासिल करके खुदा के साथ ज़ाती तौर से रिश्ता कायम करना चाहेंगे क्या? या मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा ये दुआ के साथ कि खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।